بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جیم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام A to Z۔ ناظرین، بنگلہ دیش کی عدالت نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو انسانیت کے خلاف جرائم کی مرتکب قرار دے دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق بنگلہ دیش کی مقامی جنگی جرائم کی عدالت انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل نے فیصلہ سنایا۔ بنگلہ دیش کی تاریخ میں پہلی بار انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل کی جانب سے کسی موجودہ حکومت کے سربراہ کے خلاف فیصلہ سنایا گیا ہے۔ فیصلہ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی غیر حاضری میں سنایا گیا۔ جسٹس غلام مرتضیٰ موجدار کی سربراہی میں انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل کے 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا۔ ٹریبونل کے دیگر 2 ارکان میں جسٹس شفیع العالم محمود اور جج محیط الحق انعام چودھری شامل ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کیس کے دلائل 23 اکتوبر کو مکمل ہوئے تھے۔ چیف پروسیکیوٹر محمد تاج الاسلام اور اٹارنی جنرل محمد اسد الزماں نے استخاذہ کے اختتامی بیانات مکمل کیے تھے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ حکومت خاتمے کے بعد سے بھارت میں موجود ہیں۔ انہوں نے خود ساختہ جلا وطنی اختیار کی ہوئی ہے۔ سابق وزیر اعظم پر انسانیت کے خلاف جرائم کے مقدمے کی سماعت ہوئی۔ استخاذہ نے شیخ حسینہ کے لیے سزائے موت کی درخواست دائر کر رکھی تھی۔ شیخ حسینہ کے خلاف عدالتی فیصلہ آنے پر بنگلہ دیش میں حالات خراب ہونے کے خطرے کے پیش نظر سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ شیخ حسینہ کی جماعت عوامی لیگ نے فیصلے کے خلاف ملک گیر احتجاج کی کال دے رکھی ہے۔ خیال رہے کہ شیخ حسینہ پر 2024 میں طلبہ تحریک کے خلاف کریک ڈاؤن کے احکامات دینے اور وسیع پیمانے پر ہلاکتوں کا الزام ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق مظاہروں کے دوران 1400 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ واضح رہے کہ شیخ حسینہ واجد بھارت میں خود ساختہ جلاوطنی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ انہوں نے بھارت سے سزا پر رد عمل دیتے ہوئے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ کسی عدالت کی طرف سے سزا کے اعلان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وقت آنے پر ہر بات کا حساب لیا جائے گا۔ جی ناظرین، ادھر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ چین پاکستان کا وہ با اعتماد دوست ہے جس نے ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے۔ پاک چین تعلقات باہمی اعتماد و احترام پر مبنی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے چین کے سفیر جیان زینڈوک کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے دوران پاک چین 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں انسداد دہشت گردی اور سیکورٹی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ چین کے سفیر نے ملاقات کے دوران محسن نقوی سے اسلام آباد میں خودکش حملے کی مذمت اور قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار تعزیت کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے۔ چینی سفیر کا کہنا تھا کہ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون جاری رکھیں گے۔ جی ناظرین، بین الاقوامی افق سے اہم خبر ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ریپبلکن رہنما روس سے کاروبار کرنے والے ممالک پر پابندیاں لگانے کی قانون سازی پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روس کے ساتھ کاروبار کرنے والا ہر ملک سخت پابندیوں کا سامنا کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کو بھی پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اسی دوران ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران ہمیشہ سفارتکاری اور مذاکرات کے حق میں رہا ہے۔ دارالحکومت تہران میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران جوہری پروگرام پر شفاف اور باوقار مذاکرات کا حامی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ منصفانہ اور برابری کی بنیاد پر جوہری مذاکرات کے لیے تیار نہیں۔ عباس عراقچی نے کہا کہ جوہری مذاکرات کے لیے امریکہ کی حالیہ پیش رفت باہمی مفادات کے لیے نہیں تھی۔ امریکہ نے ابھی تک اپنے مطالبات ہی تھوپنے کی کوشش کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ کے ان مطالبات کے آگے مذاکرات کے مواقع نظر نہیں آتے۔ انہوں نے کہا کہ ایران مذاکرات کے لیے تیار تھا اور ہے اور رہے گا، لیکن ہم کسی کے احکامات پر نہیں چلیں گے۔ جی ناظرین، ایک اور اہم خبر کہ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے بھارتی دفاعی صنعت پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم آپ کی منافع کمانے والی کاوشوں میں کچھ
قومیت اور حب الوطنی کی توقع رکھتے ہیں۔ انل چوہان کا کہنا ہے کہ دفاعی اصلاحات یک طرفہ عمل نہیں، صنعت کو صلاحیت کے بارے میں سچ بولنا ہوگا۔ آپ معاہدہ کر کے وقت پر ڈیلیور نہ کریں، یہ ہماری صنعتی صلاحیت کا نقصان ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو مقامی صلاحیت کے بارے میں سچ بولنا ہوگا، اس کا تعلق قومی سلامتی سے ہے۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا یہ بھی کہنا تھا کہ بہت سی کمپنیاں کہتی ہیں کہ ان کی مصنوعات 70% مقامی ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے۔ دوسری جانب بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انل چوہان کی مدت ملازمت میں مئی 2026 تک توسیع کر دی گئی۔ بھارتی وزارت دفاع کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ کابینہ کی تقرری کمیٹی نے CDS کی مدت ملازمت میں 24 ستمبر کو توسیع کی منظوری دی تھی۔ بھارتی جنرل چوہان اب 30 مئی 2026 تک یا اگلے اقامات تک CDS اور عسکری امور کے محکمے کے سیکرٹری رہیں گے۔ بھارتی CDS کی مدت ملازمت 30 ستمبر کو ختم ہو رہی تھی۔ واضح ہے کہ 64 سالہ جنرل چوہان 30 ستمبر 2022 سے چیف آف ڈیفنس اسٹاف اور سیکرٹری محکمہ ملٹری افیئرز کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ جی ناظرین، بھارتی عمرہ زائرین کے حوالے سے ایک اور اہم خبر ہے کہ سعودی عرب میں بھارتی عمرہ زائرین کی بس اور ڈیزل ٹینکر میں تصادم کے نتیجے میں 42 افراد جہاں بحق ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق جہاں بحق افراد میں ریاست تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے 16 افراد بھی شامل ہیں۔ حادثہ مکہ سے مدینہ جانے والے زائرین کی بس کو پیش آیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بس میں 43 افراد سوار تھے، جن میں 20 خواتین اور 11 بچے شامل تھے۔ 43 افراد سے صرف ایک عمرہ زائر کے زندہ بچ جانے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔